پیارے ناظرین، کیا آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے اچانک ذہن بھٹک گیا ہو، رکعتوں کی گنتی بھول گئی ہو اور دل میں یہ خوف پیدا ہو گیا ہو کہ کہیں میری نماز ضائع تو نہیں ہو گئی؟ کیا نماز میں بار بار بھول جانا اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے، یا اس کا کوئی حل بھی دین اسلام میں موجود ہے؟ آج کی اس ایمان افروز گفتگو میں ہم ایک ایسے مسئلے پر بات کرنے جا رہے ہیں جو تقریباً ہر نمازی کو کبھی نہ کبھی پیش آتا ہے۔ یہ ویڈیو آپ کے دل سے مایوسی کو ختم کر دے گی اور آپ کو اللہ کی رحمت کا یقین دلائے گی۔ آخر تک ضرور سنیے گا، کیونکہ آخر میں ایک ایسی بات آئے گی جو آپ کی نماز اور دل دونوں کو سکون دے دے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، نماز دین اسلام کی بنیاد اور ایمان کا عملی اظہار ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ نماز کی تاکید کی گئی ہے اور اسے ایمان والوں کی پہچان قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو، کیونکہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ اپنے رب سے مدد چاہو صبر اور نماز کے ذریعے۔ بے شک نماز اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنے والوں کے سوا سب پر بھاری ہے۔ ان آیات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نماز صرف چند حرکات کا نام نہیں، بلکہ یہ بندے اور اس کے رب کے درمیان تعلق کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہی وہ عبادت ہے جس میں بندہ دنیا سے کٹ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ وہ واحد عبادت ہے جو معراج کی رات براہ راست عطا کی گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی بلندیوں پر بلا کر امت کے لیے نماز کا تحفہ دیا گیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نماز اللہ کے نزدیک کس قدر محبوب اور عظیم عبادت ہے۔ قرآن کریم میں یہ بھی فرمایا گیا کہ ایمان والے وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی وقت، خشوع، ارکان اور آداب کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز دراصل بندے کے ایمان کی حفاظت کرتی ہے، اس کے دل کو سکون دیتی ہے اور اس کی زندگی کو نظم و ضبط عطا کرتی ہے۔ بے شک انسان فطرتاً بھولنے والا ہے، انسان خطا کا پتلا ہے۔ اس سے غلطی ہو جانا، بھول ہو جانا، کمزور پڑ جانا، یہ سب انسانی فطرت میں شامل ہے۔ دنیا کی مصروفیات، گھریلو پریشانیاں، معاشی دباؤ، ذہنی الجھنیں اور روزمرہ کے مسائل انسان کے ذہن کو بوجھل کر دیتے ہیں۔ جب انسان ان سب میں کھڑا ہوتا ہے اور نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے، رکعتوں کی تعداد بھول جاتی ہے، یہ یاد نہیں رہتا کہ کون سا رکن ادا ہو چکا ہے اور کون سا باقی ہے۔ ایسے میں بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور دل میں یہ وسوسہ آتا ہے کہ شاید میری نماز قبول نہیں ہوئی، شاید میں گنہگار ہو گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں انسان کی کمزوریوں کو جانتے ہوئے اس پر آسانیاں نازل فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اسی طرح دین اسلام میں عبادات کے اندر بھی آسانی رکھی گئی ہے۔ نماز میں بھول جانا، غلطی ہو جانا یا کوئی چیز رہ جانا ایسی بات نہیں جس پر انسان مایوس ہو جائے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حل بھی بتایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، نماز قائم کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس حکم میں نماز کی پابندی بھی ہے اور جماعت کی ترغیب بھی۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا کہ نماز مومنوں پر وقت مقررہ کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں
کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ضروری ہے، مگر اس کے اندر کوئی بھول ہو جائے تو اللہ کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ وہ بندے کو مایوس نہیں ہونے دیتی۔ احادیث مبارکہ میں نماز کی فضیلت اور اس کے احکام کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اور اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہو جائیں گے۔ ان احادیث سے نماز کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے، مگر ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی کمزوریوں کو بھی مد نظر رکھا، اور جہاں سختی تھی وہاں آسانی بھی عطا فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی دین کو بوجھ نہیں بنایا۔ اگر کوئی صحابی نماز میں بھول جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناراض نہیں ہوتے تھے، بلکہ محبت اور حکمت کے ساتھ اس کی اصلاح فرماتے تھے۔ احادیث میں آتا ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز میں کبھی سہو ہو گیا، یعنی آپ کسی وقت میں بھول گئے۔ نماز مکمل کرنے کے بعد آپ نے صحابہ سے دریافت فرمایا اور پھر سجدہ سو ادا کیا۔ اس عمل کے ذریعے امت کو یہ سکھایا گیا کہ اگر نماز میں بھول ہو جائے تو اس کا ایک شرعی حل موجود ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سہو ہو سکتا ہے تو امت کے افراد سے تو بدرجہ اولا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے نماز میں بھول جانے پر گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ سنت کے مطابق اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی نماز میں بھول جائے تو بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کر لے۔ یہ سجدے شیطان کی ناک رگڑنے کا باعث بنتے ہیں۔ اس حدیث کا مفہوم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سجدہ سہو دراصل نماز کی کمی کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے، نہ کہ نماز کو باطل کرنے والی چیز۔ انسان جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کی توجہ ہٹا دے۔ کبھی دنیا کے خیالات، کبھی ماضی کی باتیں اور کبھی مستقبل کی فکر دل میں ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اسے دشمن ہی سمجھو۔ نماز میں بھول جانا اکثر انہی وسوسوں کی وجہ سے ہوتا ہے، مگر اللہ تعالی نے اس کا علاج بھی دین میں رکھا ہے۔ یہ سوال اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ جو شخص نماز میں بار بار بھولتا ہے، کیا اس کی نماز قبول ہوتی ہے؟ اس کا جواب بہت واضح ہے کہ اللہ تعالی نیت کو دیکھتا ہے۔ اگر بندہ سچی نیت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ توجہ قائم رکھے، مگر انسانی کمزوری کی وجہ سے بھول جاتا ہے، تو اللہ تعالی اس کی نماز کو رد نہیں کرتا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے مطابق اگر آخر میں سجدہ سو کر لیا جائے تو نماز مکمل اور درست ہو جاتی ہے۔ سجدہ سو کا تصور ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دین میں سہولت ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں سے کامل فرشتوں جیسے عمل نہیں چاہتا، بلکہ اخلاص چاہتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑا ہو، اپنی غلطی کو تسلیم کرے اور سنت کے مطابق اصلاح کرے تو اللہ تعالی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اب یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ سجدہ سو کیا ہے اور اس کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ سجدہ سو دراصل 2 سجدے میں ہیں جو نماز میں ہونے والی بھول کی تلافی کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اگر نماز میں کسی واجب کو بھول کر چھوڑ دیا جائے یا شک ہو جائے کہ کتنی رکعتیں پڑھی گئی ہیں تو غالب گمان کے مطابق نماز مکمل کر کے آخر میں سجدہ سو کیا جاتا ہے۔ سجدہ سو کا صحیح طریقہ یہ ہے
کہ نماز کے تمام رکعات مکمل کرنے کے بعد آخری قاعدہ میں تشہد پڑھ لیا جائے، پھر دائیں طرف سلام پھیرنے کے بعد اور بائیں طرف سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کیے جائیں۔ ہر سجدے میں وہی تسبیح پڑھی جائے جو عام سجدے میں پڑھی جاتی ہے۔ 2 سجدے مکمل کے بعد دوبارہ تشہد، درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیا جائے۔ اس طرح نماز مکمل ہو جاتی ہے اور اس میں ہونے والی بھول کی تلافی بھی ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر سجدہ سو کر کے دکھایا تاکہ امت کو کسی قسم کا اشکال نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ نماز میں بھول جانے کے بارے میں آپ کی سنت یہ پیغام دیتی ہے کہ اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ آخر میں یہ سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ نماز کو ترک کر دینا یا اس کی وجہ سے مایوس ہو جانا شیطان کا مقصد ہے۔ اگر بھول ہو جائے تو فوراً سنت کے مطابق اس کی اصلاح کر لیں، اللہ سے معافی مانگیں اور آئندہ کے لیے توجہ بڑھانے کی کوشش کریں۔ نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے آہستہ آہستہ پڑھنا، معانی پر غور کرنا اور یہ احساس رکھنا کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ پیارے ناظرین، یہ بات جزوی طور پر درست ہے اور درست فہم کے ساتھ بیان کرنا ضروری ہے کہ مسلمان اور کافر میں فرق صرف نماز کا ہے۔ اس جملے کی بنیاد احادیث نبویہ پر ہے، مگر اس کا مطلب سمجھنا بہت اہم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اور کفر و شرک کے درمیان فرق نماز ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق نماز ہے۔ جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ ان احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ نماز اسلام کی سب سے نمایاں علامت ہے۔ نماز وہ عبادت ہے جو مسلمانوں کو کافر سے عملی طور پر جدا کرتی ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو ایمان اور کفر کے درمیان فرق قرار دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف نماز پڑھ لینے سے باقی عقائد غیر ضروری ہو جاتے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ نماز ایمان کا عملی اظہار ہے۔ جو شخص دل سے اللہ کو ایک مانتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، وہ لازماً نماز کی طرف آئے گا، کیونکہ نماز اللہ کے سامنے جھکنے کا اعلان ہے۔ نماز چھوڑنا معمولی گناہ نہیں، صحابہ کرام کے نزدیک بھی نماز چھوڑنا انتہائی خطرناک عمل تھا۔ بعض صحابہ کے نزدیک جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینا کفر کے قریب لے جانے والا عمل تھا، کیونکہ نماز چھوڑنے والا دراصل اللہ کے حکم کو عملاً رد کر دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اس آیت میں نماز کو بھائی چارے کی شرط بنایا گیا۔ نماز اس لیے بھی فرق بن جاتی ہے کہ یہ وہ واحد عبادت ہے جو دن میں بار بار انسان کو اللہ کی یاد دلاتی ہے۔ مسلمان دن میں 5 مرتبہ یہ اعلان کرتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام ہمیں کس فرد پر جلدی کفر کا حکم لگانے کی اجازت نہیں دیتا۔ نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، مگر آخری فیصلہ اللہ کے پاس ہے۔ ہمارا کام خود اپنی نماز کی حفاظت کرنا اور دوسروں کو بھی محبت اور حکمت کے ساتھ نماز کی طرف بلانا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ عقیدے کے اعتبار سے مسلمان اور کافر میں فرق ایمان کا ہے، اور عمل کے اعتبار سے یہ فرق سب سے زیادہ واضح نماز میں نظر آتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو مسلمان اور کافر کے درمیان فرق قرار دیا۔ پیارے ناظرین، اللہ تعالی ہمیں نماز قائم کرنے والا، اس کی قدر پہچاننے والا اور اس پر ثابت قدم رہنے والا بنائے، آمین۔ پیارے ناظرین، اب یہاں
اس بات کو واضح کرتے چلیں کہ اگر نماز میں بار بار بھول ہو جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بتایا، اور وہ حل ہے نماز مکمل کرنے کے بعد آخر میں ایک مرتبہ سجدہ سو کر لینا۔ یہی وہ ایک کام ہے جس کے ذریعے نماز قبول ہو جاتی ہے۔ آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ پوری نماز میں چاہے جتنی بار بھول ہو یا کوئی غلطی ہو جائے تو ساری نماز ادا کرنے کے بعد آخری رکعت میں سجدہ سو صرف ایک مرتبہ کیا جائے تو تمام غلطیوں کی تلافی ہو جاتی ہے۔ ہر غلطی کے ساتھ ہر رکعت میں سجدہ سو کرنا ضروری نہیں۔ ہم یہ اپنے آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جب بھی نماز ادا کریں گے تو اپنی توجہ نماز میں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ نماز کے الفاظ کا ترجمہ یاد کریں، کیونکہ جب آپ عربی کے ساتھ اس کا مفہوم ذہن میں رکھیں گے تو آپ کا ذہن کبھی دوسری طرف نہیں جائے گا اور آپ کی توجہ مکمل طور پر نماز کی طرف رہے گی انشاءاللہ۔ آپ کی نماز بہت اچھی ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں نماز کی قدر کرنے، اسے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے اور اپنی کمزوریوں کے باوجود اس عبادت سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو نماز کی روشنی سے منور فرما، ہماری غفلتوں، کوتاہیوں اور بھول چوک کو اپنے فضل سے معاف فرما۔ یا رب، ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز قائم کرنے والا بنا، ہمارے نمازوں کو ہمارے لیے نجات اور قرب الہی کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ، ہمارے گھروں میں سکون، ہمارے رزق میں برکت اور ہمارے دلوں میں اپنا خوف اور اپنی محبت عطا فرما۔ یا رب، اس پیغام کو سننے اور آگے پہنچانے والوں کے نامہ اعمال میں ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ لکھ دے، آمین۔ پیارے ناظرین، اگر یہ گفتگو آپ کے دل تک پہنچی ہے اور آپ کو ایک لمحہ بھی اللہ کے قریب لے گئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے تاکہ یہ پیغام مزید لوگوں تک پہنچ سکے۔ اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے بیل آئیکن آن کر لیجیے تاکہ ہر نئی ایمان افروز ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور واٹس ایپ گروپس میں شیئر کیجیے۔ کیا خبر آپ کا ایک شیئر کسی کی نماز سنوار دے، اور کمنٹ میں ضرور لکھیے کہ آپ نے اس ویڈیو سے کیا سیکھا یا آپ نماز میں کس بات کی زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ آپ کا ایک جملہ کسی اور کے لیے حوصلہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔